میں مسجد کے اندر اگر بلا عذر جماعت چلی جائے تو اب اس سے بڑھ کر کس کو اپنے بد نصیب کہیں گے؟ ہاں عذر ہو گیا، ہو جاتا ہے عذر کہ جماعت کا وقت ہو گیا اور اب زور کی کوئی حاجت ہوگی پیشاب کی، یا پیٹ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے آدمی کے، یا کوئی زخم آ گیا، خون بہہ گیا، وضو کے لیے جانا پڑا. یہ ہے کہ آزار تو کئی ہوتے ہیں جس سے یہ کہ شرعاً بھی اس کو معاف رکھا جاتا ہے. یہ نہ ہو اور خالی سستی کی باتیں کرنے میں لگے رہے، ملاقاتیوں میں مصروف رہے، کوئی دوست آ گیا، والد آ گیا، بڑا بھائی آ گیا، اس کے باتوں میں لگ گئے. نہیں، ان کو بھی لینا ہے کہ ہم آگے سے آگے. دیکھو پہلی صف تو میں نے کہا نا، اس کے لیے تو پہلوان کا بھی کام نہیں ہے پہلی صف میں آنے کا. فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں کام صبر و ضبط کرنے والے کا، جس کا وضو بچے، جس کا پیٹ سیٹ ہو، گیس تنگ نہ کرے، بار بار جس کو پیشاب نہ لگتا ہو، اس طرح کا قدرتی جس کو ساتھ ہو، وہ پہلی صف یہ حاصل کر سکے گا عالمی مدنی مرکز میں ان 10 دنوں میں. اچھا، اب پہلی صف کی فضیلت تو اپنی جگہ پر مسلم کہ اگر اس کی فضیلت پتہ چل جاتی تو لوگ آپس میں قرعہ اندازی کرتے، اتنے جمع ہو جاتے پہلی صف کے لیے کہ آپس میں لاٹری نکالتے کہ جس کا نام آئے گا صاحب وہی پہلی صف میں کھڑا ہوگا. یہ حدیث شریف میں یہ ہم کو سمجھایا گیا اس کی اہمیت دلانے کے لیے کہ پہلی صف میں بہت ثواب ہے. تو اب پہلی صف کے بعد کیا اب دوسری صف ہو یا آخری صف ہو سب کی ایک ہی فضیلت ہے؟ ایسا نہیں ہے. اب اس کے بعد دوسری فضیلت کا دوسری صف کا نمبر آئے گا، اس کی بھی سائڈیں، پہلی صف کی بھی سائڈوں کے فضائل ہے. تو میں اس کی آپ تفصیل سن لیں تو جتنی جون سی آگے صف ملے، دوسری ملے، تیسری ملے، 5ویں ملے، 15ویں کا کو ملے، 17ویں کا کو ملے، آگے کی صف ملے، یہ بھی کوشش کرنی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ سب سے پہلے رحمت امام پر اترتی ہے. اب اس کے بعد فضیلت کس کی ہے؟ اس کے بعد فضیلت اس کی ہے کہ جو امام کے عین پیچھے بالکل سیدھ میں کھڑا ہے. تو پہلے اتری امام پر رحمت، اس کے بعد جو امام کے ٹھیک پیچھے کھڑا ہے اس پر رحمت اترے گی. اب اس کے سیدھے ہاتھ والوں پر رحمت اترے گی، پھر اس کے الٹے ہاتھ والوں پر، پھر اسی کے عین پیچھے جو کھڑا ہے اس پر رحمت اترے گی، پھر سیدھے ہاتھ والوں پر، پھر الٹے ہاتھ والوں پر. اسی طرح پھر اس کے پیچھے جو ٹھیک پیچھے سیدھے میں کھڑا اس پر، پھر سیدھے ہاتھ والے، پھر الٹے ہاتھ. علی حد القیاس، یعنی اسی پر آپ قیاس کر کے آخری صف تک جائیں تو جتنا دور جائیں گے تو وہ فضیلت کم ہوتی گئی نا. اس لیے آگے سے آگے جگہ لینی ہے. اور صفے بناتے وقت ہمیشہ دنیا میں کہیں بھی آپ نماز پڑھیں مسجد میں، جب تک اگلی صف کونے تک پوری نہ ہو جائے، پیچھے صف جان بوجھ کر شروع کرنا، سستی نہیں کرنا چاہیے. لوگ بالکل کر دیتے ہیں شروع، سستی کرتے آگے بڑھنے کی. جنت کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. ثواب ملے گا تو جنت ملے گی نا اللہ کی رحمت سے. جس سے رب راضی ہوگا اس کو جنت عطا کرے گا. پھر صرف کندھے سے کندھا سیدھ میں ہو اور ملا ہوا رگڑ کھا رہا ہو، یہی نہیں، گردنیں بھی ایک سیدھ میں ہو صف میں. تو اس طرح صف، اور پھر وہ کالی پٹی یا لال پٹی جو ہے نا صف پہ، یہ ایڑی اس پہ نہیں رکھنی، بلکہ پٹی سے بالکل ایڑی بھی اندر کر لے، یعنی بالکل آخری سرا جو ہے بس وہ ٹچ ہو پٹی سے. اگر سب اسی طرح کھڑے رہیں گے نا تو صف درست ہوگی، ورنہ درست نہیں ہوگی. سب درست کرنا واجب ہے. لیکن اب آج کل صف درست عام طور پہ ہوتی نہیں ہے. اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے. علم نہیں رہا، جذبہ نہیں رہا، عمل نہیں رہا. سزا ہے کیا ہے پتہ نہیں، صف تو درست ہوتی نہیں.